یاسین صاحب کی اس جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہوا جب وہ یہاں پہ رہے کچھ عرصے کے لیے، اور جو ان کی بہت خوبصورت یادیں ہیں، جو یہاں کی مائیں بہنوں کا، جو بزرگوں کا پیار اور دعائیں ملتی تھیں جب وہ جاتے تھے یہاں سے، اور جب واپس آتے تھے مقبوضہ کشمیر سے تو ادھر ہی ان کا ہائیڈ آؤٹ ہوتا تھا۔ تو یہ بھی وہ دور ہے جب مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا، اور ٹینچ باٹا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ یہاں پہ رہے، ان کی رہائش یہاں پہ تھی۔ اور آج اس وقت جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح وہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد جو کشمیریوں کی ہے اس کا علم ان کے پاس ہے، تو آج اس شخص کو، اس مرد مجاہد کو جو اس کو بہت پیار ہے پنڈی سے، کشمیر کی گلیوں سے وہ بچہ نکلا جب کشمیریوں کو زندہ جلا دیا گیا، اور بچپن میں اس کے سامنے ہندوستان کی جو دہشت گرد آرمی تھی، اس دن اس بچے نے عہد کیا کہ میں کشمیریوں کو آزادی دلواؤں گا۔ تو آج ان کی وائف یا بیٹی جو سڑکوں پہ نکلی ہے، تو آپ سب یہ سوچ رہے ہوں گے پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، تو کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان کی بیگم جو ہے باہر نکل آئی ہے؟ کیونکہ میں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، ایوانوں کے بھی، دنیا بھر میں گئی ہوں، ہر جگہ میں نے شور مچایا ہے، جلسے بھی کیے، ریلیاں بھی کی ہیں، کانفرنسیں بھی کی ہیں، میں نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے، مگر میں سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ کی عدالت کے بعد جو اصل انصاف ملتا ہے وہ عوام کی عدالت میں ملتا ہے۔ اور جو میں آپ کے پاس آئی ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ آپ لوگوں کی عزت ہے میرے دلوں کے اندر، اور ہم سب کے کوئی بھی جو تحریک دنیا میں چلی ہے جس کو اللہ نے فتح دی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک طاقت ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان موومنٹ کے پیچھے عوام کی طاقت تھی، اور وہاں سے ہندوستان سے چلی اور پاکستان ملا، اور جب سے شہرک کٹی ہے کشمیریوں کی کوئی آواز دنیا تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہمارے حریت رہنماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یاسین صاحب کے خلاف جو ان کو ایک موت کے منہ میں ڈال کے ایک ڈیتھ سیل کے اندر جس طرح بدترین ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کو بہت دفعہ وہاں پہ فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو وہاں پہ چلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پانی بھی بہت ناپ کے ان کو بہت تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے، ان کا جو ہارٹ ہے، جو ان کا دل ہے، اس کا میٹالک ہارٹ ویل بھی ایکسپائر کر گیا ہے، ان کو آئی سی یو میں ہونا چاہیے، مگر میں ان کی جان کو بچانے کے لیے، خدا گواہ ہے، میں اپنے شوہر کی، اپنے سہاگ کی جان بچانے کے لیے نہیں نکلی ہوں، میں ان کے مشن کے لیے نکلی ہوں، ان کی جدوجہد کو بچانے کے لیے، ان کی قربانیاں جو لاکھوں مسلمانوں نے، کشمیر کے لوگوں نے جو دی اپنی آزادی کے لیے۔ اور 5 اگست کو جب شہرہ کٹی تو ساری کی ساری ذمہ داری پاکستان کی عوام پر آ جاتی ہے۔ اگر پاکستان کے سیاستدان ٹھیک طریقے سے کشمیر کاز کو نہیں لے کے جا رہے تو یہ آپ عوام کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو جھنجھوڑیں، ان کو یاد دلائیں کہ وہ آپ کی شہرہ کٹی ہے، اور جو سارا پانی پاکستان کو آتا ہے وہ کس کے خون سے آتا ہے؟ آپ سب پانی پیتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے۔ یہ پھل پھول سبزی جو یہاں پہ اگتی ہے، سبزی کھاتے ہیں نا، پھل کھاتے ہیں آپ سب لوگ، یہ درخت جو ہیں، یہ آکسیجن جو ہے، بڑے بڑے درخت پلانٹ کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی گرین ریولوشنز کی بات کی جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہاں پہ پورے خطے کے اندر جو تباہی آتی جا رہی ہے، انوائرمنٹل ڈیمیجز، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ گلیشیئرز کیوں پگھل رہے ہیں؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ ہندوستان کی دہشت گردی ہے، اور کون سیسا پلائی دیوار ہے جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے، اور اس پورے خطے کی سلامتی کے لیے۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، آپ پانی جو پیتے ہیں آپ خون پیتے ہیں، آپ پھل سبزی جو کھاتے ہیں یہ بھی آپ خون پی رہے ہیں شہیدوں کا، کیونکہ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ ہندوستان کسی انڈس واٹر ٹریٹی کو کبھی مانا ہی نہیں، اگر اس کے سامنے کوئی ٹکرایا ہے تو وہ تحریک ٹکرائی ہے، ورنہ وہ ڈیم کے ڈیم بنا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ یہاں پہ آپ سب کو پتا ہے، یا تو وہ پانی بند کر دیتا ہے جہلم کا، سارے دریاؤں کا، یا وہ فلڈ بھیج دیتا ہے۔ تو جب فلڈ آتا ہے تو پورا ملک ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو پانی کے اوپر دہشت گردی کرتا ہے کشمیر کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور آپ مت بھولیں کہ آپ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، کسی سیاسی پارٹی کے ہوں، کوئی بھی آپ کا وزیر اعظم بنا ہو پہلے یا بنا ہو آپ، مگر آپ کبھی بھی ان کا احسان نہیں بھلا سکتے، چکا سکتے جو کشمیر کی تحریک نے آپ کو جو قربانیاں دی ہیں۔ ایک پاکستان کی فوج آپ کا دفاع کرتی ہے،
5 गुना बड़ा दुश्मन है आपका। और ना सिर्फ वो फ्रंट पे बॉर्डर्स के ऊपर दिफा कर रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बल्कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे मोदी है, उसके पीछे डोवल है, उसके पीछे कौन? मोदी दहशतगर्द, मोदी नामंजूर, नामंजूर, मोदी नामंजूर, 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 मोदी नामंजूर। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। विशाल मलिक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। विशाल मलिक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यासीन मलिक को रिहा करो, बस करो। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज शहरक कटी कुछ साल पहले तो सारी दुनिया के अंदर कश्मीरी इंतजार करते रहे कि कौन आएगा कश्मीरियों की जान बचाने के लिए या उनकी सुनवाई के लिए, मजलूमों के साथ कौन खड़ा होगा। याद रखें मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखें कोई नहीं आया उनको बचाने के लिए। तो फिर अल्लाह ताला का अजाब और कहर टूटा इस दुनिया के ऊपर और कोरोना नाजिल हुआ और पूरी दुनिया बंद होगी। तो इस वक्त कौन निकलेगा यासीन मलिक को रिहा करने के लिए, कौन निकलेगा कश्मीरियों की आज़ादी के लिए? तो ये आपका फर्ज है। सबसे पहले पूरी दुनिया में कोई सियासी पार्टी आपको ये नहीं बताएगी, कोई आपका लीडर ये नहीं बताएगा, क्योंकि सब ने प्राइम मिनिस्टर बनना है इस मुल्क में, सब लीडरों ने सिर्फ सदर बनना है इस मुल्क में। मगर कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के लिए जिस तरह हमें मुनज़्ज़म तरीके से अवामी इनकलाब चाहिए, हमें धरने चाहिए, हमें लॉन्ग मार्चें चाहिए, हमें सिर्फ जुमे की नमाज के बाद दुआ नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। अब आप सबको पता है कि मोदी के यारों को जब पंजाब के अंदर वेलकम किया गया तो आप लोगों ने चूड़ियां पहनी हुई थी। वो मोदी, वो कातिल जब लाहौर में लैंड हुआ तो आप कहां सो रहे थे? आप भूल गए थे कि कश्मीरियों के साथ वो क्या कर रहा है? हमारे खून पे, हमारे कफन के ऊपर, शादियों पे उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद जब शहरक कटी तो यही आपकी बेटी थी, अपनी छोटी सी बेटी के साथ उसने सारी दुनिया के सामने, यासीन मलिक की बीवी जो ना कभी मोदी के सामने झुका, ना किसी काफिर के आगे झुका और उसने मौत को हमेशा गले लगाया, उसकी बीवी ने हाथ जोड़े। आप सब गवाह हैं मिन्नतें तरले की कि एक दिन आगे कर दो अपनी प्रोटेस्ट। मगर खुदा की कसम, मैंने हर पार्टी, हर जगह, हर इंसान जो बड़े पैमाने पे बैठा हुआ है, मैं उसके पास गई, मैंने दस्तक दिए। आज मैं आपके पास आई हूँ, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। क़यामत के दिन मैं होंगी और आप होंगे और फिर मैं पूछूंगी कि कौन निकला यासीन मलिक के लिए, कौन निकला कश्मीरियों के लिए। वो पूरी कौम जो है वो पूरी कौम का जनाजा निकल गया और यहाँ पे हम बैठे रहे, हम सिर्फ खाली दुआएं करते रहे। और अब आपको पता है पहलगाम बच्चा बच्चा जानता है, आप सब जानते हैं ना पहलगाम को, वो पहलगाम जो मकबूजा कश्मीर में है, जब हिंदुस्तान ने वहाँ दहशतगर्दी की एक इलेक्शन के लिए, तो फिर उसके बाद जो आपस में आप लड़ रहे थे, आप सबको पता चल गया कि आपका असल दुश्मन कौन है। उसने शहरी आबादी पे पाकिस्तान का कोई शहर नहीं छोड़ा मोदी ने और डोवल ने, खुल के उसने जो यहाँ पे अटैक्स किए, उसने हर जगह बेसिस पे अटैक किए, मगर गैब की ताकत थी। और उस वक्त मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि फील्ड मार्शल साहब ने जो रोल उस वक्त प्ले किया, काश 5 अगस्त के बाद ये रोल प्ले किया होता उस वक्त की फौज और उस वक्त की हुकूमत ने, तो इतनी जुर्रत ना होती कि यासीन मलिक और कश्मीरियों के साथ और इस तरह उनका ज़िबा खाना खुलेआम खोला जाता। तो जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया उसमें सारी कौम खड़ी थी। तो आज आपको, आपकी अगली नस्लों को भी पता है कि आपका असल दुश्मन कौन है। और उसने आपको ये भी बता दिया कि कायदे आज़म ने इसको शहरक क्यों कहा था, जब उसने कहा मैं पानी बंद कर दूंगा। वो पानी जो अल्लाह के बाद जो कश्मीरियों के खून से आता है, क्या इतना सस्ता हो गया कश्मीरियों का खून कि जब वो पानी बंद करेगा तो तब करोड़ों की आवाम बाहर निकलेगी? ये हमें नामंजूर है। और यही वक्त है जो ये सीज फायर थोड़ी देर के लिए हुई है ना, ये ट्रेलर है, बड़ी जंग बहुत जल्द होने वाली है। और उससे पहले तैयारी पकड़ें, अपने ईमान को भी मजबूत करें। अल्लाह ने आपको ये चंद महीनों का मौका दिया है, ये ना हो कि जब वो पानी बंद करे और एक इस खित्ते की और दुनिया की सबसे बदतरीन जंग शुरू हो जाए तो फिर आप हाथ मलते रहें कि काश हम उन निहत्ते कश्मीरियों के लिए एक कौम हो के
عوام کی سیلاب کی طور پہ نکلتے، ہم اپنی سیاست نہ کرتے. اس وقت کوئی سیاست نہ کرے. میں چیختی تھی، میں تنہا تھی، میں اکیلی تھی، اور میں کہتی تھی جب شہرہ کٹی ہے کشمیر ایمرجنسی نافذ ہو اس ملک کے اندر، مگر کسی نے ہماری بات نہیں سنی. مجھے پوری دنیا میں ویزے نہیں ملتے تھے کیونکہ مودی کبھی نہیں چاہتا کہ یاسین ملک کی یا اس کی بیوی یا کوئی حریت رہنما باہر کے ملکوں میں جائے. ان کی بہت بڑی لابی ہے، را کی، RSS کی، انٹرنیشنل ان کا ایک انفلوئنس ہے. میں ہاتھ جوڑتی تھی سب کے سامنے مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جائے، مجھے وہ بھی نہیں دیا گیا. میں نے پھر اب کہا جب یاسین صاحب کے پھانسی کا کیس آیا، میں نے اس حکومت کو کہا کہ خدا را جوائنٹ سیشن کراؤ یاسین ملک کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ تم لوگ سب جو یہاں پر آئے ہو، جس طرح بھی آئے ہو، تم لوگ آئے ہو عوام کی نمائندگی، اور سب سے بڑا اس خطے کا، پاکستان کا نہیں بلکہ پورے خطے کا جو مسئلہ وہ کشمیر ہے، اس کے اوپر یاسین صاحب کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل عدالتوں میں معاملہ لے کے جائے. آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں پچھلے 7 سالوں سے یہ بات کر رہی ہوں. کلبھوشن یادو جیسے دہشت گرد کو ہندوستان جو ہے وہ انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جا سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یاسین ملک کو بچانے کے لیے، کشمیریوں کو بچانے کے لیے ہم ایک سٹے نہیں کروا سکتے انٹرنیشنل عدالتوں سے؟ اس لیے میں آئی ہوں آپ کے پاس. میرے بزرگوں، بھائیوں، ہوش کے ناخن لو. آج آپ کی بہن آئی ہے، اپنے دلوں میں توبہ کرو کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کشمیریوں کے لیے اس طرح نہیں کیا. دعائیں ضرور کی مگر باہر نکلو، ایک پوری دنیا کے سامنے دکھا دو کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اور ظلم کی اب وہ انتہا ہو گئی ہے کہ ہمارے جوانوں کی، ہمارے ان بہادر دلیر جوانوں کی جو کشمیر میں جن کو یرغمال کرتی ہے ہندوستان کی دہشت گرد آرمی، ان کے بزرگ ماں باپ دھکے کھاتے ہیں جیلوں کے، ان کے ماں باپ دھکے کھاتے ہیں کورٹ کچہریوں کے، پولیس اسٹیشنز کے، آرمی کیمپس کے مقبوضہ کشمیر میں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں غائب کر دیا ہے. اور پھر پتہ ہے کیا ملتا ہے ان کو؟ کٹی ہوئی بوٹیاں ان کی. میں نے شرجیل صاحب کو تصویر دکھائی اوروں کو، لوگ ڈھائیاں مار کے روئے ہیں. کٹی ہوئی بوٹیاں ہمارے پیاروں کی، ہمارے ان بہادر جوانوں کی، ہمارے ان شہزادوں کی کٹی ہوئی بوٹیاں لفافوں میں 2-2 کلو پھینکی جاتی ہیں. اور آپ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ کون اٹھا ان کے لیے؟ یا آپس میں ہی لڑتے رہو گے اقتدار کی جنگوں میں، یا کشمیر کے لیے کھڑے ہوگے؟ تو ایک قوم ہو جاؤ. اور اس وقت پوری دنیا گواہی دے رہی ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ایک ایک لفظ کہا، پاکستان موومنٹ جو چلی، اس وقت دیکھ لو جو ان کا حال ہو گیا ہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ مسلمان دلیر قوم ہے، نہتی قوم ہے. جو ڈرو تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے، اور جو دلیر تھے وہ پاکستان کی طرف آ گئے. آج ان کا وہ حال ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے ان خوف کے بتوں کو. جس طرح قائد اعظم نے توڑا، جس طرح کشمیر کے عظیم حریت رہنماؤں نے توڑا، اب آپ کا وقت ہے کہ آپ اپنے خوف کے بتوں کو توڑیں. ہم نے سب نے مل کے نکلنا ہے. اور یہ کوئی عوامی رابطہ مہم نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک تاریخ ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے ساتھ طاقت اللہ تعالیٰ کے بعد ان لاکھوں شہداء کی قربانیوں کی طاقت ہے، وہ ہے ہماری آرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہیں. تو اس لیے اس انقلاب میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ہم اور بھی شہروں میں اور بھی گلیوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے. اپنی ماؤں بہنوں کی دعائیں چاہیے. میری بیٹی جو ہے، ہم لوگ جو سڑکوں پہ نکلیں اس امید کے ساتھ نکلیں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. اور میں بہت شکر گزار ہوں جو ہزاروں کی تعداد میں جہاں جائیں دنیا نکل آتی ہے جب وہ یاسین صاحب اور کشمیر کی بات ہوتی ہے. آپ کے دلوں میں کشمیریوں کا درد ہے، مگر ایک منظم طریقے میں ہم لوگوں نے اکٹھا ہونا ہے، اور یہی عوامی رابطہ مہم کے طریقے میں ہی ہم کر سکتے تھے. اور ہم نے آپ کے اور اپنے بیچ میں جتنی دیواریں تھیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے دشمن کون ہے. دشمن مودی ہے. قاتل کون ہے؟ مودی ہے. مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. مودی کتا، ہائے ہائے. یہ ہر گلی کوچے سے یہ آپ نے اپنی اگلی نسلوں میں بھی یہی نعرہ لگانا ہے. جب تک مودی کتا، جب کا جو یار ہے، اور آخر میں یہی کہوں گی کہ یہ جدوجہد چلتی رہے گی، اگلی نسلوں تک چلتی رہے گی، جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملے گی. بہت بہت شکریہ.